یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہی پہلے ایسے شخص ہیں جو اس دنیا میں آباد ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حوا علیہ السلام قیام پذیر ہوئیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اس دنیا میں کب آئے، اور ان سے پہلے یہ دنیا کیسی تھی، اور کیا آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر کوئی مخلوق آباد تھی، اور فرشتوں کو کیسے پتہ تھا کہ انسان اس زمین پر فتنہ پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ یہ بہت ہی دلچسپ سوالات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ سائنس کے مطابق یہ زمین آج سے تقریباً 4 ارب 57 کروڑ سال پہلے وجود میں آئی، اور تب سے ہی اس پر زندگی کے آثار موجود ہیں۔ مگر آدم علیہ السلام تو اس دنیا میں ایک قول کے مطابق 10,000 سال اور ایک قول کے مطابق 6,000 سال پہلے آئے۔ اگر 10,000 سال والی بات مان لی جائے تو پھر بھی آدم علیہ السلام سے 4 ارب 56 کروڑ 90 لاکھ سال پہلے کی یہ زمین آباد ہے۔ تو اتنے لمبے عرصے سے اس زمین پر کون آباد تھے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اکثر علماء تفسیر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے جنوں کو پیدا کیا، اور جنات سے پہلے 2 ایسی مخلوقات پیدا کی جن کو ہن اور بن کہا جاتا ہے، اور پھر ان کو زمین پر آباد کر دیا۔ یہ بہت ہی کمزور اور حقیر مخلوق تھی، مگر زمین پر فتنہ فساد اور خون ریزی کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور ان کے ساتھ زمین پر آباد کر دیا۔ چونکہ جنات طاقتور تھے، انہوں نے اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا اور ہن اور بن کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل یعنی ابلیس کو سپہ سالار بنا کر فرشتوں کا ایک لشکر زمین پر بھیجا تاکہ ان جنات کو جو حد سے گزر چکے ہیں ختم کیا جا سکے۔ فرشتوں نے ان جنات کو قتل کر دیا جو زیادہ سرکش تھے، باقیوں کو سمندری جزیروں کی طرف نکال کر زمین کو خالی کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات جب فرشتوں سے کی تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، پھر ایک ایسی مخلوق زمین پر آباد کرنے والے ہیں جو زمین پر فتنہ فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا، مگر ابو کردوس یعنی ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ اس کو اس بات کا غرور تھا کہ میں زمین پر بھیجا گیا جو کسی اور فرشتے کو نہیں بھیجا، لہٰذا میں اس انسان سے افضل ہوں، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود اور لعنتی قرار دے کر جنت سے نکال دیا۔ اس لیے ابلیس انسانیت کا کھلا دشمن ہے۔